سورہ بقرہ آیت نمبر 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کو اس کی گناہوں نے گھیر لیا، یہی وہ لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیا، یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے یہودیوں کا ایک دعویٰ، اس پر بات پیش کی گئی تھی، جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو چند دن، 40 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے۔ تو اب اس کا جواب ہے اس آیت میں جو آج پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جواب دیا ہے اور فرمایا ہے بلا، کیوں نہیں۔ بلا جو یہ لفظ ہے، یہ ماضی کی خبر کی نفی کے لیے آتا ہے اور مستقبل کی خبر کے اس بات کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے جو آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم نے جو یہ کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے، تمہاری یہ بات جھوٹ ہے۔ اور صحیح یہ ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئۃ۔ تو بلا آتا ہے گزشتہ بات کی نفی اور انکار کے لیے، اور آگے آنے والی بات کے ثبوت اور اس کے اقرار کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من کسب سیئۃ، یہ ہے جس نے بھی برائی کمائی۔ من یہ عموم کے معنی میں ہے، اگر اس میں شرط ہے تو بھی، اور اگر اس میں موصول ہے جب بھی، یہ من عموم کے بارے آتا ہے معنی میں، جو بھی مرد ہو، عورت ہو، فقیر ہو، امیر ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، غلام ہو، آزاد ہو، جو بھی ہو، معاشرے میں اونچا مقام ہو وہ ہوں، معاشرے میں وہ نیچ سمجھے جاتے ہیں وہ ہوں، کوئی بھی ہو، عموم ہے من، جو بھی کسب سیئۃ، کسب کمایا، معلوم یہ ہوا کہ جو انسان عمل کرتا ہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ اس کی کمائی ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ارادے سے ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا کماتا ہے انسان، اسی طرح اچھے اور برے عمل کو جو کرتا ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک گمراہ فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان جو کرتا ہے وہ اس میں مجبور محض ہے، مجبور ہے، نہیں کرنا اس کو وہی، اللہ نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہی کرے، وہ گمراہ فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ارادے کی آزادی دی ہے،
اور نیتوں اور ارادوں پر پکڑ ہے، تو اس لیے یہ انسان کی اپنی کمائی ہے۔ اچھا عمل کرتا ہے وہ اور برا عمل کرتا ہے وہ۔ سیئۃً، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آگے خطیئتہ ہے۔ جب یہ دونوں لفظ الگ الگ آئیں تو ایک معنی میں ہوتے ہیں، گناہ، برائی، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو معنی بدل جاتا ہے۔ سیئہ کے معنی راجح قول کے اعتبار سے شرک ہے، سیئہ کا معنی شرک ہے، اور خطیہ سے مراد گناہ ہے۔ تو جب دونوں الگ الگ آئیں تو گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ من یعمل سوءا یجز بہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جہاں پر ایک آئیں تو ان دونوں کا معنی یہ الگ الگ ایک ہوتا ہے، اور اگر ایک ساتھ ذکر ہو جائیں تو معنی الگ الگ ہے۔ تو سیئہ سے مراد شرک ہے اور خطیہ سے مراد گناہ ہے۔ جس نے کمایا شرک، جس نے کیا شرک، شرک بھی انسان کی اپنی کمائی ہے، شرک کرتا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، یعنی اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہیں ہی نہیں، پھر گناہ ہی گناہ ہے۔ احاطت کہتے ہیں احاطہ کو، شمول کو، شامل، پورا، مکمل، جیسے ایک جگہ کو گھیر دیا جاتا ہے، تو مکمل گناہ ہے اس کے پاس، اس کو اس کے گناہوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہی وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہودیوں کے دعوے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم جیسا عمل کرے تم بھی، اور تمہارے جیسا جو بھی عمل کرے تم بھی، اور تم جیسا جو بھی کفر کرے تم بھی، اور تم جیسی بات جو بھی کہے، تم جیسا دعویٰ جو بھی کہے، کوئی خاص نہیں ہے تمہارے لیے، جو بھی ایسا ہے ان سب کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم والے۔ تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، تم جہنمی ہو، اور تمہارے طریقے پر جو بھی چلیں گے، تمہاری باتیں جو بھی کریں گے، تمہارے جیسا عمل جو بھی کریں گے، تمہارے جیسا کفر جو بھی کریں گے، وہ سب جہنمی ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ بعد کے لیے آتا ہے، دور کے لیے آتا ہے، یعنی وہ اللہ سے بہت دور ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں، ایسے لوگ جنت سے بہت دور ہیں، یہی وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا اولئک فی النار، نہیں کہا، وہ جہنم میں نہیں کہا، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں، یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم میں اور یہ ساتھ رہیں گے، ساتھ ساتھ جہنم کے دوست ہیں، جہنم کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو ساتھی ہوتا ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے، دوسرے دوست کی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے۔ تو جہنم کے ساتھ رہیں گے یہ، اور جہنم کی طرف ان کا کھنچاؤ رہے گا۔ بتا دو یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جو انہوں نے کہا کہ ہم چند دن رہیں گے، ایسا نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، ایک قاعدہ کلیہ بتایا، جو بھی شرک کرے گا اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر رکھا ہوگا تو وہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون، خالد دوام کے معنی میں ہمیشہ کے لیے، لیکن عام طور پر خالد اس لیے رکھ دیا جاتا ہے نیک فعل کے لیے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی، ورنہ خالد کا معنی ابد الآباد، ہمیشہ ہمیش، لیکن نام اس لیے رکھ دیا جاتا ہے ایک اچھے فعل کے طور پر کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے۔ وہ ہمیشہ ہمیش تو نہیں رہ سکتا، فانی ہے، لیکن اس کی عمر لمبی ہو۔ یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بات بتائی، من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ، یہ دو باتیں ایسی ہیں جیسا کہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور استقامت کا ذکر کیا۔ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایک بات کہہ دیجئے کہ میں دوسروں سے نہ پوچھوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل آمنت باللہ واستقم ثم استقم، آپ کہیے میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جائیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ پہ ایمان اور دوسرے استقامت، عمل صالح اختیار کرنا، اسی پہ جمے رہنا۔ اسی کے مقابل میں یہ ہے کفر و شرک اور گناہ۔ کفر و شرک ایمان کے مقابلے میں کفر، اور استقامت کے مقابلے میں گناہوں کا احاطہ، گناہوں کو گھیر لینا۔ یہی راجح تفسیر ہے جو بات بتائی گئی، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہمارے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ خطیئتہ سے مراد شرک ہے اور سیئۃ سے مراد یہ گناہ ہے، اسی کے برعکس سیئۃ سے مراد گناہ۔ تو انہوں نے وہی مثال دی جو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، گناہ کا بدلہ اسی جیسا گناہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ سیئہ سے مراد شرک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ یہاں پر تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ سیئہ شرک ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ سورہ نمل کی آیت ہے 92 نمبر، تو سب اس پر متفق ہیں کہ یہ سیئہ اس سے مراد شرک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سیئہ سے مراد شرک ہے اور خطیہ سے مراد عام گناہ ہے، اور وہ اس قول کے مخالف ہے جو یہ بات بتائی گئی، جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور استقامت، یہاں شرک ہے اور استقامت نہیں، یہ گناہ ہے۔ تو دوسری بات بتائی گئی سیئہ سے مراد گناہ ہے اور خطیہ سے مراد یہ شرک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو مشرک ہمیشہ ہمیش جہنم میں جائے گا، کافر ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم نہیں نکالا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اسی طرح وہ شخص جو کبائر گناہوں میں لگا رہا یہاں تک کہ کوئی بھی نیکی ان سے سرزد نہیں ہوئی، تو وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ یہ گناہ اس کو شرک پہ لگا دے گا اور کفر پہ لگا دے گا۔ جس کی ایک بھی نیکی نہ ہو وہ پھر شرک اور کفر کی راہ پہ لگ جائے گا، اور پھر اس کے لیے بھی ہمیشہ ہمیش جہنم ہے۔ پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ جس کا کفر ہے اور شرک ہے، جو کافر اور مشرک ہے، اس کا گناہ ہی گناہ ہے، نیکیوں کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو اس کو اس کے گناہوں نے گھیر رکھا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ اچھے اخلاق ہیں، کچھ اچھے اعمال ہیں، تو وہ دنیا میں اس کا ثواب مل جائے گا، اس کو بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو وہ سب گناہ ہی گناہ ہے، گناہ نے گھیر رکھا ہے۔
اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ شرک اور شرک سیئہ سے مراد شرک اور گناہوں نے اسے گھیر رکھا ہے. شرک اور کفر کے بعد گناہ ہی ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو مومن ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ سزا کاٹ کر جنت میں آئیں گے. اور یہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث سے اور امت کے اتفاق سے، اجماع سے یہ بات ثابت ہے. فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل الایمان لا یخلدون فی النار ویخلد الکفار. اہل ایمان وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے اور کافر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے. اس لیے یہاں کبائر گناہ سے مراد ایمان والے نہیں ہیں، مشرک اور کافر ہیں. یہی فرمایا اولئک فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، یعنی اس نے گناہ ہی کیا، اچھا عمل نہیں کیا اور توبہ کی توفیق نہیں ملی اور مر گیا. توبہ کی توفیق نہیں ملی اور مر گیا. اگر توبہ کیا تب تو نہیں ہے، ایمان لے آیا تب تو جہنمی نہیں ہے. توبہ سے پہلے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہے. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہاں پر کچھ اور گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے اسی کو دلیل بنایا ہے. وہ ہیں خوارج اور معتزلہ. خوارج اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا، جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. اور اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں. خوارج اور معتزلہ یہ دو گمراہ فرقے ہیں اس امت کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں. خوارج یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کافر ہے، آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کافر دونوں کے بیچ ہیں اور وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے. لیکن جمہور علماء کرام کا عقیدہ وہی بتایا گیا کہ کبیرہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا. ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا اور اپنے گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، توبہ نہیں کیا ہے تو، اور پھر نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا ایمان کی وجہ سے. جو یہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں ان کا یہ دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں کہا، احاطت کہا، احاطت بھی خطیئتہ. اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا ہو. یہ شمول ہے، یعنی ایک بھی نیکی نہ ہو، توبہ نہ کیے ہو، ایک بھی نیکی نہ ہو، سب گناہ ہی گناہ ہوں. تو یہ فرمایا ہے اگر گناہ کیا ہے، توبہ کر لیا تو پھر اس کے لیے حکم نہیں ہے، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے احاطہ کہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کہا. اس کے گناہوں نے گھیر لیا، اور کافر ہی اور مشرک کو اس کے گناہ اسے گھیر لیتے ہیں. بعد نے کہا بہی سے مراد بقلبی ہی ہے، اس کے دل کو گناہوں نے گھیر لیا. اور یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہی ران ہے، کلا بران علی قلوبہم. یہی قرآن ہے کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو کالا نقطہ ہو جاتا ہے، دل پہ پڑ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب وہ حق کو حق نہیں جانتا، باطل کو اپناتا ہے، اور اسے اب توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور وہ کفر و شرک کی راہ پہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیقل ہو جاتا ہے، یعنی گناہ دھل جاتا ہے اور اس کا دل چمک اٹھتا ہے دوبارہ. جس طرح کی تلوار یا ہتھیار پہ زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے اور سیقل کیا جاتا ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اسی کے برعکس ایمان والوں کا تذکرہ کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، اس لیے کہ اب یہود و نصارہ بھی جب تک ایمان نہ لائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مومن نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اور لوگ جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی تمام ایمان والوں ایمانیات پر، اور یہ یہود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، نصارہ وہ بھی ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل صالح کیا، اچھا عمل کیا یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل کیا، جس کے کرنے کے لیے کہا اس کو کیا، جس کا حکم دیا اس پہ عمل کیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، جنت سے چمٹے رہیں گے۔ وہ جہنم سے چمٹے رہیں گے کافر، یہ جنت سے چمٹے رہیں گے۔ ان کا کھچاؤ جنت کی طرف ہوگا، تجاذب جنت کی طرف ہوگا، اور وہ اس میں جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت میں رہیں گے۔ یہاں اولئک بوجھ کے معنی میں ہے، لیکن یہ بوجھ سے مراد بلندی درجات ہے۔ وہاں مراد جو جہنمی بتایا گیا اولئک، اس میں اشارہ بعید ہے، وہ اللہ سے دور ہیں، اور یہاں اولئک یہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ علو منزلت کے معنی میں جاتا ہے، مقام بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، بہت دور تک پہنچے، کہتے ہیں بہت دور تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت والوں کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچے ہیں، اور جنت کے بہت اونچے درجے میں ہیں، بہت بڑا مقام ان کو حاصل ہے۔ تو یہاں اولئک بلند مرتبے اور اونچے مقام کے معنی میں ہے، تو اولئک بہت کے معنی میں آتا ہے، اور اسی اعتبار سے شرحیں ہیں جو علماء کرام نے پیش کی ہیں۔ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہودیوں کی اس قول کا جواب دے دیا جو آپ کے سامنے ابھی بات پیش کی گئی، جو یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا وہ غلط ہے، اور وہ لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اور اس سے پہلے بھی حدیث پیش کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب خود یہودیوں نے اعتراف کیا کہ ہم جہنم میں رہیں گے۔ اس سے پہلے واقعہ پیش کیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری دعوت میں دی گئی، اس میں زہر ملایا گیا تھا، تو یہودیوں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ جہنمی کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ ہمارے بعد جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ذلیل ہو جاؤ، تم جہنم میں جاؤ گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہم نہیں تمہارے بعد جہنم میں آئیں گے۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود انہوں نے اعتراف کیا جہنم میں جانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور یہ اصول بتایا کہ جو بھی یہ یہودیوں کی جو کارگزاریاں ہیں، کفر ہیں، جو گناہ ہیں، جو ہر طرف سے ان کے گناہوں نے گھیر رکھا ہے، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرز پر جو بھی ہو، خواہ مسلمان اپنے آپ کو کہے لیکن کفر اور شرک اختیار کرے۔ آج بہت سے مسلمان کہنے والے کفر و شرک اختیار کیے ہوئے، اور اسی لیے بہت سی چیزیں آج ایسی صادر ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ صریح کفر ہے، شرک ہے۔ اب کتنوں اس کے بعد وہ عمل صالح کریں، ضائع ہے، سب ضائع ہے۔ تو یہ ہے جو آج بات بتائی گئی، اور ان دو آیتوں سے جو ہمیں درس ملا، ان درس پر تھوڑی سی بات بتا کے بات ختم کی جائے۔ پہلی بات وہ یہی ہے کہ گناہوں سے تنبیہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گناہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر انسان گناہوں میں لگتا رہے، صغائر و کبائر دونوں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ دونوں
سے متنبہ کیا ہے کہ اس سے ایک انسان کو دور رہنا چاہیے، ورنہ اس میں انسان کی ہلاکت ہے، وہ جہنم ہے۔ اور اسی لیے اس کی مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، دیکھو تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، اس لیے کہ یہ گناہ والوں کو ہلاک کر دیتی ہیں، یہ گناہ ہلاک کر دیتے ہیں جو گناہ کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، جیسے ایک سفر ہے، سفر میں لوگ ہیں، کھانا پکنا ہے، تو لوگ ایک ایک تنکا یا ایک ایک لکڑی جمع کر رہے ہیں، تو ایک ایک لکڑی لایا، دوسری لایا، یہاں تک کہ لکڑیاں جمع ہو گئی، اور پھر اس میں آگ لگائی اور اس پہ کھانا رکھا تو پک گیا۔ یہی اگر ایک ایک لکڑی ایک ایک گناہ کرتے رہیں گے تو پھر سب اکٹھا ہو جائیں گی اور انسان کو جلانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ تو کبائر اور صغائر گناہ دونوں کا حال یہی ہے، کبائر تو ہیں ہی ہیں، صغائر بھی، اس لیے کہ امت کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ صغیرہ گناہ اصرار پر کبیرہ ہو جاتا ہے، صغیرہ گناہ اصرار پر کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو کتنے چھوٹے گناہ ہیں جن کو ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، کرتے رہتے ہیں عام۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج لوگ، اس زمانے میں کہتے ہیں اپنے عہد میں، آج لوگ بہت سے ایسے گناہ کو حقیر سمجھتے ہیں جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت ہی بڑا سمجھتے تھے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے، گناہوں کی ایسی کثرت ہے جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کرتے رہتے۔ تو یہ صغائر گناہ، یہ اگر اس پر اصرار ہو اور اس پہ تسلسل ہو تو وہ گناہ کبائر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبائر اور صغائر گناہ دونوں سے تنبیہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہ دونوں سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا گناہ وہ شرک اور کفر ہے، اور کبیرہ کی تعریف اسی سے ذکر کی ہے علماء کرام نے کہ قرآن کریم میں ہر وہ آیت جس پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، جس پر جہنم کی وعید سنائی اللہ تعالیٰ نے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب ایک تفصیل طرح مسئلہ ہے، اب کچھ لوگوں نے اب اس کی تفصیل گنائی تو 700 کبیرہ گناہ، اور کچھ لوگوں نے اور کم کیا تو 70 کبائر گناہ، کچھ لوگوں نے اس میں سے بھی اور کم کیا تو 7 کبیرہ گناہ، یہ، اور اس پر ہمارے علماء کرام نے تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فوراً اگر گناہ ہوا ہو تو توبہ کرنا چاہیے، توبہ عمل صالح ہے، توبہ عمل صالح ہے۔ تو اس لیے یہ حسنہ ہے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، تم برائی کے بعد اچھائی کر لو، یہ اچھائی اس برائی کو مٹا دے گی۔ یعنی برائی کے بعد توبہ کر لو، یہ توبہ حسنہ ہے، اچھا عمل ہے، توبہ کر لو، یہ تمہیں تمہاری اس گناہ کو مٹا دے گا یہ توبہ۔ تو اس لیے گویا توبہ میں سبقت کی جائے، جلدی کی جائے، پتہ نہیں کبھی دنیا سے انسان رخصت ہو جائے۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انجام آخر کا ہوتا ہے، انجام آخر کا ہوتا ہے۔ جو انہی گناہوں میں گھرا ہوا مر گیا وہ جہنمی ہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، جنتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس یہودی لڑکے کے پاس گئے اور پھر اس کو اسلام کی دعوت دی تو پورے وہ گناہوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن ایمان لایا، اسلام نے قبول کیا اور انتقال کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اس کو اللہ نے جنت دے دی، جہنم سے نجات دے دیا۔ تو اس لیے توبہ اگر انجام آخر کا ہوتا ہے
تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر پہ کرے اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ ویسے انسان جس پر زندگی بسر کرتا ہے اسی پر خاتمہ ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں رہا اور آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہو، جس کو گناہ گھیر لیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے ایمان اور عمل صالح میں، اور ان اختلافی مسائل میں نہ جایا جائے، بس اختلاف بتا دیا جائے۔ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایمان عمل صالح ہے، عمل صالح ایمان میں ہے، عمل صالح ایمان میں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے عمل صالح کیوں ذکر کیا؟ یہ عطف خاص ہے عام پر۔ جب ایک عام بات کی جائے پھر عطف ہو اسی سے متعلق تو وہ خاص ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ اہمیت بتانے کے لیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم تمام نمازوں کی پابندی کرو اور بیچ کے نماز کی، واو عطف ہے، اور بیچ کی نماز کی۔ تو تمام نمازوں میں بیچ کی نماز نہیں ہے 5 نمازوں میں الصلوات میں جو پہلے اللہ نے ذکر کیا یہ الصلاۃ الوسطی بھی ہے، لیکن صلاۃ وسطیٰ کی فجر کی نماز کی اہمیت بتانے کے لیے الگ سے ذکر کیا۔ تو ایک عام میں سے الگ سے ذکر کیا اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ تو ایمان میں عمل ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے قول کا اور تصدیق کا، دل سے زبان سے کہنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے ثابت کرنا، یہ ایمان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان عمل نہیں ہے، ایمان کے لوازم میں سے عمل ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ لازمی عمل صالح کرے گا۔ تو عمل صالح یہ لوازمات ایمان میں ہے، ایمان میں سے نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا اور پھر عمل صالح لوازم ایمان کا ذکر کیا ہے۔ یہی عمل صالح دلیل ہے ایمان کی، یہی عمل صالح علامت ہے ایمان والا ہونے کی۔ تو عمل صالح یہ ظاہر ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق وہ عمل سے ہے، ظاہر سے ہے۔ اس لیے اور یہی بات زیادہ صحیح اور راجح معلوم ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے جگہ جگہ یہی کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف آپ کے سامنے صرف یہ بات اس پر پیش کی گئی اور بتایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ایمان اگر ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان مردہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کا بیج سڑ گیا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو صحیح کرے اور ایمان کے بیج کو صحیح پھر سے بوئے، اور وہ ایمان کو اپنے صحیح کر لے، تجدید کر لے ایمان کی، جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان پرانا ہوتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ یہ آپ کے سامنے جو چند دروس پیش کیے گئے اختصار سے، ورنہ اس سے پہلے بھی باتیں اس پر بتائی جا چکی ہیں۔ انہی باتوں پہ اکتفا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔